سفیان نے بیان کیا، ان سے عبد الملک نے، ان سے ابو سلمہ نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچی بات جو کوئی شاعر کہہ سکتا تھا وہ لبید شاعر نے کہی، ہاں اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ اور امیہ بن ابی سلط جاہلیت کا ایک شاعر مسلمان ہونے کے قریب تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3841۔ اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے میرے بھائی نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں کچھ کمائی دیا کرتا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسے اپنی ضروریات میں استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کیسی کمائی سے ہے؟ آپ نے دریافت فرمایا، کیسی سے ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی، حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی تھی، میں نے اسے صرف دھوکہ دیا تھا، لیکن اتفاق سے وہ مجھے مل گیا اور اس نے اس کی اجرت میں مجھ کو یہ چیز دی تھی، آپ کھا بھی چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور پیٹ کی تمام چیزیں قے کر کے نکال دیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3842۔ نافع نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ حبل الحبلہ تک قیمت کی ادائیگی کے وعدے پر اونٹ کا گوشت ادھار بیچا کرتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبل الحبلہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حاملہ اونٹنی اپنا بچہ جننے، پھر وہ نوزائیدہ بچہ بڑھ کر حاملہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خرید و فروخت ممنوع قرار دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3843۔ مہدی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ غیلان بن جریر نے بیان کیا کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، وہ ہم سے انصار کے متعلق بیان فرمایا کرتے تھے اور مجھ سے فرماتے کہ تمہاری قوم نے فلاں موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا، فلاں موقع پر یہ کارنامہ انجام دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3844۔ قطن ابو الحیثم نے کہا، ہم سے ابو یزید مدنی نے، ان سے مکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جاہلیت میں سب سے پہلا قسامہ ہمارے ہی قبیلے بنی ہاشم میں ہوا تھا۔ بنو ہاشم کے ایک شخص عمرو بن علقمہ کو قریش کے کسی دوسرے خاندان کے ایک شخص خداش بن عبداللہ عامری نے نوکر پر رکھا۔ اب یہ ہاشمی نوکر اپنے صاحب کے ساتھ اس کے اونٹ لے کر شام کی طرف چلا۔ وہاں کہیں اس نوکر کے پاس سے ایک دوسرا ہاشمی شخص گزرا، اس کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے نوکر بھائی سے التجا کی، میری مدد کر اونٹ باندھنے کی، مجھے ایک رسی دے دے، میں اس سے اپنا تھیلا باندھوں، اگر رسی نہ ہوگی تو وہ بھاگ جائے گا۔ اس نے ایک رسی اسے دے دی اور اس نے اپنی بوری کا منہ اس سے باندھ لیا اور چلا گیا۔ پھر جب ان نوکر اور صاحب نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا تو تمام اونٹ باندھے گئے، لیکن ایک اونٹ کھلا رہا۔ جس صاحب نے ہاشمی کو نوکری پر اپنے ساتھ رکھا تھا اس نے پوچھا، سب اونٹ تو باندھے، یہ اونٹ کیوں نہیں باندھا گیا؟ کیا بات ہے؟ نوکر نے کہا، اس کی رسی موجود نہیں ہے۔ صاحب نے پوچھا، کہاں ہے اس کی رسی؟ اور غصے میں آ کر ایک لکڑی اس پر پھینک ماری۔ اس کی موت آن پہنچی۔ اس کے مرنے سے پہلے وہاں سے ایک یمنی شخص گزر رہا تھا۔ ہاشمی نوکر نے پوچھا، کیا حج کے لیے ہر سال تم مکہ جاتے ہو؟ اس نے کہا، ابھی تو ارادہ نہیں ہے، لیکن میں کبھی جاتا رہتا ہوں۔ اس نوکر نے کہا، جب بھی تم مکہ پہنچو کیا میرا ایک پیغام پہنچا دو گے؟ اس نے کہا، ہاں پہنچا دوں گا۔ اس نوکر نے کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے جاؤ تو پکارنا، اے قریش کے لوگوں، جب وہ تمہارے پاس جمع ہو جائیں تو پکارنا، اے بنی ہاشم، جب وہ تمہارے پاس آ جائیں تو ان سے ابو طالب کا پوچھنا اور انہیں بتلانا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک رسی کے لیے قتل کر دیا۔ اس وصیت کے بعد وہ نوکر مر گیا۔ پھر جب اس کا صاحب مکہ آیا تو ابو طالب کے یہاں بھی گیا۔ جناب ابو طالب نے دریافت کیا، ہمارے قبیلے کے جس شخص کو تم اپنے ساتھ نوکری کے لیے لے گئے تھے اس کا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن وہ مر گیا تو میں نے اسے دفن کر دیا۔ ابو طالب نے کہا کہ اس کے لیے تمہاری طرف سے یہی ہونا چاہیے تھا۔
ایک مدت کے بعد وہی یمنی شخص جسے ہاشمی نوکر نے پیغام پہنچانے کی وصیت کی تھی موسم حج میں آیا اور آواز دی، اے قریش کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں قریش ہیں۔ اس نے آواز دی، اے بنی ہاشم، لوگوں نے بتایا کہ بنی ہاشم یہ ہیں۔ اس نے پوچھا، ابو طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا تو اس نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے ایک پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا کہ فلاں شخص نے اسے ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا ہے۔ اب جناب ابو طالب اس صاحب کے یہاں آئے اور کہا کہ ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز پسند کر لو، اگر تم چاہو تو 100 اونٹ دیت میں دے دو، کیونکہ تم نے ہمارے قبیلے کے آدمی کو قتل کیا ہے، اور اگر چاہو تو تمہاری قوم کے 50 آدمی اس کی قسم کھا لیں کہ تم نے اسے قتل نہیں کیا۔ اگر تم اس پر تیار نہیں تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کر دیں گے۔ وہ شخص اپنی قوم کے پاس آیا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قسم کھا لیں گے۔ پھر بنو ہاشم کی ایک عورت ابو طالب کے پاس آئی جو اسی قبیلے کے ایک شخص سے بیاہی ہوئی تھی اور اپنے اس شوہر سے اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے کہا، اے ابو طالب، آپ مہربانی کریں اور میرے اس لڑکے کو ان 50 آدمیوں میں معاف کر دیں، اور جہاں قسمیں لی جاتی ہیں یعنی رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان، اس سے وہاں قسم نہ لیں۔ حضرت ابو طالب نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد ان میں کا ایک اور شخص آیا اور کہا، اے ابو طالب، آپ نے 100 اونٹوں کی جگہ 50 آدمیوں سے قسم طلب کی ہے، اس طرح ہر شخص پر 2 اونٹ پڑتے ہیں۔ یہ اونٹ میری طرف سے آپ قبول کر لیں اور مجھے اس مقام پر قسم کے لیے مجبور نہ کریں جہاں قسم لی جاتی ہے۔ حضرت ابو طالب نے اسے بھی منظور کر لیا۔ اس کے بعد بقیہ 48 جو آدمی آئے اور انہوں نے قسم کھا لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اس واقعے کو پورا سال بھی نہیں گزرا تھا کہ ان 48 آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں رہا جو آنکھ ہلاتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3845۔